یہ سوال بہت گہرا ہے۔ جب کوئی محبوب آپ کو نظر انداز کرے تو یونگ کے اکارڈنگ نفسیات بہت قابل عمل اور تسلی بخش زاویے دیتی ہے۔ نیچے میں یونگ کے چند مرکزی اقوال، اصول، ان کا سیاق و معنی اور اس صورتحال مطلب محبوب کا نظر انداز کرنا میں ان کی عملی تشریحات دے رہی ہوں، سب باتیں اردو میں اور قابل حوالے ماخذ کے ساتھ۔ پہلے آتا ہے پروجیکشن اور شیڈو۔ اٹ مینس پروجیکشن اینڈ دا شیڈو۔ جو باتیں ہمیں دوسروں میں سب سے زیادہ چبھتی ہے وہ ہمیں خود کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یونگ کی بنیادی تصور سے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے نامنظور پہلوؤں کو دوسروں پر عائد کرتے ہیں، یعنی جس چیز کی ہم نفی کرتے ہیں وہ کسی دوسروں میں واضح دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کا مطلب جب ہمیں محبوب نظر انداز کرے تو آپ کے اندر جو کمزوری، خوف یا ضرورت چھپی ہوئی ہے وہ آپ کے جذباتی رد عمل مطلب زخم، حسد یا شدت کو جنم دیتی ہے۔ محبوب کا نظر انداز بنظر عین حقیقت سے زیادہ آپ کی اندرونی تصویروں، توقعات اور غیر آگاہ خواہشات کا آئینہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہیں کا اشارہ ہے کہ آپ کی اندرونی دنیا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کون سی توقعات غیر حقیقت پسندانہ ہیں، کون سی ضرورت آپ خود پوری کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے لاشعور کو شعور بنانا۔ It means until you make the unconscious conscious۔ جب تک آپ لاشعور کو شعور نہیں بناتے وہ آپ کی زندگی چلائے گا اور آپ اسے قسمت کا نام دیتی رہو گی۔ محبوب کی نظر اندازی کو محض قسمت یا وہ آدمی بدل جانا قرار دینے کی بجائے خود سے سوال کرے کہ کون سے غیر شعوری خیالات، احساسات اس تجربے کو شدت دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر کی وجوہات کو دیکھیں گی تو رد عمل بدلنے کا اختیار آتا ہے۔ پھر آتا ہے محبت، طاقت اور حسد۔ جہاں محبت حکمرانی کرتی ہے وہاں طاقت کی چاہ نہیں ہوتی، اور جہاں طاقت غالب آتی ہے وہاں محبت غائب ہو جاتی ہے۔ یوں اسی کے ساتھ اکثر نسبت دی جاتی ہے حسد کا مرکز اصل میں محبت کی کمی ہے۔ حسد کا مرکز اصل میں محبت کی کمی ہے۔ اگر آپ محبوب کی طرف سے نظر انداز ہو کر اندر سے حسد، جھنجھلاہٹ یا طاقت تلاش کرنے والے رویے میں بدل جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ وہی اندرونی خالی پن ہے جسے شفایاب کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت حقیقی ہو تو اس میں حصول طاقت یا کنٹرول کی خواہش کم ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے فردی ہونے کا عمل، انڈیویجویشن۔ اس کا مطلب ہے خود آگاہی اور پختگی۔ یونگ کے مطابق بالغانہ صحت مند رشتہ وہ ہے جو دونوں فریقین کی فردیت کی حمایت کرے، یعنی آپ اتنے شعوری، مضبوط اور خود مختار ہو کہ دوسروں کی توجہ آپ کی بقا کا فیصلہ نہ کر سکے۔ محبوب کا نظر انداز کرنا آپ کے لیے ایک دعوت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں مطلب دوستی، مقصد، شوق، خود کا عکس مضبوط کرے تاکہ رشتہ تکمیل کا واحد ذریعہ نہ رہے۔ یونگ کی نفسیاتی سمجھ کے مطابق خوش مشاہدہ دیٹ مینس سیلف آبزرویشن۔ جب محبوب نے آپ کو نظر انداز کیا تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے خاموشی سے اپنے اندر دیکھے۔ آپ کو کیسا درد، خوف یا خود قدر کا مسئلہ محسوس ہوا، یا یہاں لاشعوری محسوسات کو نوٹ کریں۔ اپنی پروجیکشن چیک کریں کہ آپ وہی چیز محبوب میں دیکھ رہے ہیں جو آپ خود میں قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دوری اختیار کر رہے ہیں تو سوچیں کہ آپ خود کسی میں دوری میں محسوس کر کے کٹ گئے تھے۔ بات چیت کی راہ کھولیں، پرسکون انداز میں اپنی فیلنگز شیئر کریں، الزام نہیں بلکہ اپنے اندر کی حالت کا بیان۔ جب تم خاموش ہوتے ہو تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اس سے دفاعی رد عمل کم ہوتا ہے۔ حد بندی اور خود کی قدر۔ اگر نظر اندازی بار بار ہو اور آپ ذہنی ٹوٹ پھوٹ محسوس کریں تو حدود طے کریں، اپنی قدر کو کسی کی توجہ سے وابستہ نہ رکھیں۔ اس کے مطابق فردیت مضبوط ہونا رشتہ بہتر بناتی ہے۔ پیشہ پر مدد۔ اگر یہ واقعہ آپ کی ذہنی سکون یا روزمرہ زندگی پر اثر ڈال رہا ہے، عمومی تھراپی یا کونسلنگ مفید ہے۔ یہ لاشعور کو شعور میں لانے اور شیڈو انگریز کرنے میں مدد کرتی ہے۔
ایک مختصر تجویز برائے دل کو سکون دینے والا عمل کرے، مطلب روزانہ 5-10 منٹ اپنے لیے نکالیں. پھر یاد کرے، خاموشی میں بیٹھ کر احساسات کا نام لے. میں دیکھ رہی ہوں. خود سے پوچھے، اس محسوسیت کے پیچھے اصل ضرورت یا راز کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل کرے جو اس ضرورت کو خود پورا کرے. مثلاً کسی دوست کو کال کرے، کوئی تخلیقی کام کرے، چہل پہل کرے، چہل قدمی کرے، خود کو تسکین دینے کے طریقے تیار کرے.